حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الغربی الامی البطحی الہاشمی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبی قلوبنا و طبیبی نفوسنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وجلالتہم وسخاوتہم وعظمتہم وعطشہم ومحافلہم ومجالسہم وذکرہم وحقہم وبیانہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ ایک صلوات پڑھ لیں آپ تمامی حضرات۔ حضرات گرامی قدر، عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام، عزیزو، آپ کے علم میں ہے کہ ہر سال آج ہی کی تاریخ میں اسی مقام پر عزائے امام حسین کا سلسلہ جاری و ساری رہا ہے، اور بحمد اللہ یہ سلسلہ آج بھی باقی ہے۔ ابھی میرے بزرگ مولانا شبیب صاحب قبلہ، اللہ انہیں طول عمر عطا کرے، بڑا بصیرت افروز بیان آپ سن رہے تھے، اور عزائے حسین کے سلسلے سے، عزاداری امام حسین کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ میں آپ تمامی حضرات کی خدمت میں صرف ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر اسلام نے امام حسین کی عزاداری کے لیے ایک حدیث بتائی ہے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ انا لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ بے شک قتل حسین کی حرارت مومنوں کے دلوں پر ایسی ہے کہ یہ صبح قیامت تک سرد ہونے والی نہیں ہے۔ مگر جملہ سنیں، عزائے حسین یہ مومنین کے دلوں پر حرارت بن کے بیٹھ گئی ہے۔ قیامت آ جائے گی مگر یہ حرارت ختم نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب دنیا فانی ہے، عزائے امام حسین باقی ہے۔ مگر یہ کہاں باقی ہے؟ اس کا مطلب بھی سنیں، پیغمبر نے کہا اس کے لیے ضروری ہے کہ عزاداری حسین کو ڈھونڈنا ہے تو تمہیں مومن کا سینہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ اس لیے کہ مومن کا سینہ نہیں ہے، عزائے امام حسین کا گنجینہ ہے۔ یہ وہ سینہ ہے جہاں حسین بستے ہیں۔ یوں تو جلوسوں میں نہ جانے کتنی قومیں، نہ جانے کتنے افراد آتے ہیں، مگر مخلص عزادار کون ہے اسے حسین پہچانتے ہیں۔ اس وقت نقابت کی منزل ہے، زہرا کے گھرانے کے پالے ہوئے 18 شہزادوں کا تابوت آنا ہے۔ وہ شبیہ تابوت برآمد ہوگی۔ آپ جانیں، آپ کا آنسو جانیں، بی بی کا رومال جانیں، پرسہ داری کے لیے آئے ہو، خلوص سے آئے ہو، خالصتاً امام حسین کے لیے آئے ہو، تو آؤ ہم وہ سامان مہیا کریں کہ بی بی زہرا کے رومال میں ہمارے یہ آنسو پہنچ جائیں۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ یہ عزاداری اتنی گرا بہا عزاداری ہے کہ یہ عزاداری مقدر سے ملتی ہے، ہر ایک کی تقدیر میں نہیں آتی، مگر ہاں اللہ جانے کس کی عزا بی بی بطول قبول کر لیں، کس کے آنسو شہزادی کے رومال تک پہنچ جائیں۔ نوجوانوں، ایک فقرہ صرف کروں اور یہی آغاز مصائب ہوگا۔ دیکھیں، آج الحمدللہ سب کے حالات بہتر ہیں، آج رہنے کو مکان ہے،
سر چھپانے کو آسرا ہے، کھانے کو روٹی ہے، پہننے کو لباس ہے۔ آج آپ عزاداری امام حسین کر رہے ہیں تو کوئی بہت بڑا کمال نہیں کر رہے ہیں۔ یہ عزائے امام حسین تب بھی ہوئی ہے جب غربت کے دن تھے۔ پتہ ہے آج لوگ اربعین پہ جا رہے ہیں تو آج آسائشوں کے دن ہے۔ کل بھی لوگ اربعین پہ جاتے تھے، کل فتوے آتے تھے، لوگ گھر دے دیتے تھے، اربعین پہ جاتے تھے، کھیتیاں دے دیتے تھے، اربعین پہ جاتے تھے۔ جملہ پڑھوں، حتیٰ کہ لوگ اپنی اولاد تک دیتے تھے، اربعین امام حسین پہ جاتے تھے۔ وہ زمانہ رہا ہے عزاداری کو لے کر کہ ہر دور میں فتوے آئے ہیں کہ اب وہ زیارت حسین کو آئے گا جو اپنا ایک ہاتھ حسین کی محبت میں کٹائے گا۔ مجمع بڑھتا گیا۔ حاکم نے پوچھا یہ مجمع کی تعداد کیوں بڑھی؟ کہا اس لیے کہ لوگ زور شور سے بڑے ہیں کہ ہم اس کی زیارت کو جا رہے ہیں کہ جس نے اسلام کے لیے اپنے دونوں شانے کٹا دیے۔ پھر فتویٰ بدلا گیا، کہا اب وہ زیارت حسین پہ آئے گا جو اپنے ساتھ ایک فدیہ لے کے آئے گا۔ اب یہ جو فتویٰ آیا تو آپ کو کیا لگتا ہے پھر عزائے حسین کا موسم ختم ہو گیا؟ کہا جی نہیں، پھر بھی عزاداری حسین جو کا تو رہی۔ ایک مومنہ چلی زیارت قبر حسین کی مشتاق بن کر، جب چلی تو اس کو کچھ جاسوسوں نے روکا اور خفیہ حضرات نے اس سے پوچھا یہ بتا کہاں جا رہی ہے؟ کہ اپنے آقا کی بارگاہ میں ان کی زیارت کو۔ کہ تجھے کیا فتویٰ نہیں پتہ؟ کہ پتہ ہے۔ کہ کیا فتویٰ ہے؟ کہ فتویٰ یہ ہے کہ جو حسین کی زیارت پہ آئے وہ اپنے ساتھ ایک فدیہ لے آئے۔ تو اس سے پوچھا گیا بی بی یہ بتا تیرے پاس فدیہ نہیں ہے؟ اس نے کہا ہے فدیہ۔ کہ کہاں ہے تیرا فدیہ؟ مومنہ نے اپنا دامن پلٹ دیا، لوگوں نے دیکھا ایک چاند سا بچہ آغوش میں تھا۔ کہ یہ کیا تو اپنی اولاد لے کے جا رہی ہے؟ کہتی ہاں یہی اولاد حسین پر قتل ہوگی اور اس کی ماں زیارت حسین کو جائے گی۔ عزادارو سوچے کیسے کیسے عزاداری پروان چڑھی ہے۔ سنو گے تاریخ بتاتی ہے اس مومنہ کے ہاتھ سے اس کے چاند سے بچے کو چھینا گیا اور ماں کی نظروں کے سامنے بچے کے اوپر تلوار چلا دی گئی، مگر ماں دوڑی ہوئی قبر حسین پر گری۔ جب تعویذ قبر حسین سے ماں لپٹی ہوئی تھی تو زارو قطار رو رہی تھی، بے پناہ رو رہی تھی اور رو رو کے کہہ رہی تھی آقا تیری عزادار تجھ سے ملنے آئی ہے، مولا اس غریب کا سلام لے لو، آقا اس چاہنے والی کا سلام لے لو، مولا پتہ ہے آپ کی محبت میں میرا لال مار ڈالا گیا، مولا میرا بچہ شہید ہو گیا، مولا میرا بچہ قتل ہو گیا، لیکن اے حسین یہ نہ سوچنا کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میری اولاد مار ڈالی گئی، رو اس لیے رہی ہوں کہ آپ کا ایک ماتمی مار ڈالا گیا، آپ کا ایک عزادار قتل کر ڈالا گیا۔ عزادارو سوچے بھرے پڑے ہیں واقعات، کیسے کیسے عزاداری حسین پروان چڑھی ہے۔ عزیزان گرامی مگر چونکہ مومنین دور دراز سے آئے ہیں، مجھے بہت کم وقت ہے، بڑے کم وقت میں نقابت کے فرائض آپ تک پہنچا دوں اور آپ تابوت کی شبیہ جس کے لیے حاضر ہیں آپ زیارت فرما لیں۔ عزادارو یہ عزاداری امام حسین ہے کہ آج بھی اگر خالص نیت سے انسان عزاداری کرے تو جذبے سمجھ میں آتے ہیں۔ آپ کو کیا بتانے کی ضرورت ہے، آج دیکھیں اربعین جا کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایک عزادار کا کیا مقام ہے، ایک عزادار کی کیا اہمیت ہے، ایک عزادار کی کیا حیثیت ہے۔ بس عزیزان گرامی آپ بنام مولا حسین بحیثیت عزادار کھڑے ہو تو آؤ میں تمہیں لے چلوں کتاب کربلا کی طرف، اس کتاب کربلا کی طرف جہاں غم کا ایک دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے، اس کتاب کربلا کی طرف جہاں آہیں ہیں، فغائیں ہیں، صدائیں ہیں، شور واویلا ہے، جہاں الاتش کی آواز ہے، جہاں چیخ و پکار ہے، جہاں صعوبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، فغائیں ہیں، چیخ و پکار ہے اور اسی چیخ و پکار میں بندش آب ہے۔ وہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہاں اجڑتی ہوئی مائیں ہیں، وہاں روتے بلکتے بچے ہیں، وہاں گودیاں اجڑ رہی ہیں، وہاں بیوگی کی چادر سر پہ پڑنے لگی ہے، وہاں تنہائی میں بھرا گھر بدلنے لگا ہے، وہاں گلشن صحرا میں تبدیل ہونے لگا ہے۔ عزادارو آؤ اسی کربلا کی تاریخ میں چلیں کہ جس کتاب کربلا کے دیباچے کا نام مسلم تھا۔ تم نے سنا ہوگا آقا نے اپنا سفیر بنا کے مسلم کو بھیجا تھا، مگر جب مسلم کوفے میں آئے تو اہل کوفہ مسلم کے پیچھے نماز میں یوں شامل ہوئے کہ ایک ایک صف میں 30 ہزار کا مجمع ہو گیا، مگر جب ابن زیاد نے آن کے خطبہ دیا اور لوگوں کو جان کی دھمکی دے دی تو وہی
مسلم جب نماز پڑھا کے پیچھے پلٹتے ہیں تو کیا دیکھیں تین افراد سے زیادہ مسلم کی صف نماز میں لوگ نہ رہ گئے۔ عزیزان گرامی، یہ بھی آپ کے ذہنوں میں رہنا ضروری ہے، وہی مسلم کوفے میں تنہا ہو گیا، وہی مسلم عشق امام حسین میں مار دیا گیا، مگر عزیزان گرامی مسلم کوفے میں مارے گئے، مگر جب کربلا میں مسلم کے دو چھوٹے چھوٹے بچے آئے تو انہوں نے بھی اپنے باپ کی طرح جذبہ نصرت کو بیدار کر دیا اور آن کے حسین سے کہتے رہے آقا اذن وغا دے دیں، مولا رنگ کی رضا دے دیں۔ حسین اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں اور غور سے کہتے ہیں میرے بچوں، تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم کافی ہے، میں تمہیں کیسے میدان کی اجازت دے دوں؟ لیکن جب بچے بضد ہوئے تو حسین نے مسلم کے دونوں بچوں کو اذن جہاد دیا۔ عزادارو، لو وہ ننھے ننھے تابوت تمہاری نظروں کے سامنے برآمد ہو رہے ہیں، ذرا بڑھ کے بوسے لے لیے گا، اس لیے کہ ایک بھائی کا نام محمد بن مسلم ہے اور دوسرے بھائی کا نام عبداللہ بن مسلم ہے۔ اس یہ سوچ کے انہیں پرسہ دینا ہے کہ یہ یتیموں کے تابوت ہیں، یہ مظلوموں کے تابوت ہیں، یہ ان کے تابوت ہیں کہ جن کا باپ کوفے میں مار ڈالا گیا۔ یہ بچے اپنے ماموں سے اجازت لے کے میدان قتال میں آئے، بلا کی جنگ کرتے کرتے بچے میدان قتال میں زمین پہ گرے، آواز دی ماموں جان ہمارا سلام قبول کیجئے۔ عزاداروں، بچوں کی میت پہ ایک طرف سے حسین دوڑے، ایک طرف سے عباس دوڑے، اپنے بھانجوں کا جنازہ اٹھایا، جنازہ خیمے میں لے کے آئے، بیویوں میں کوہرام برپا تھا۔ ارے مادر جناب محمد اور جناب عبداللہ، یا یوں کہہ دوں کہ شہزادے مولا ابو الفضل عباس کی بہن کا رو رو کے برا حال ہوا جا رہا تھا۔ ہائے میری گود اجڑ گئی، ہائے میرے بچے مارے گئے۔ لیکن نوجوانوں، فقرہ صرف کروں، یہ وہ بی بی تھی کہ جو کربلا میں رو رہی تھی، مگر یہی بی بی بعد کربلا جب کوفے پہنچی ہیں اور انہوں نے دارالامارہ پہ شہزادے حضرت مسلم کا جنازہ دیکھا تو دل بھر آیا، ہاتھ جوڑ کے بولی میرے والی یہ بتائیے، میں نے تو اپنے دونوں بچے کربلا میں حسین پہ قربان کیے، لیکن دو بچے آپ کے ساتھ کوفے آئے تھے، ذرا یہ بتائیں وہ میرے بچے کہاں گئے؟ ایک آواز آئی، اے بی بی غم نہ کرو، اگر تم نے اپنی طرف سے حسین پہ دو لال قربان کیے تو ہمارے وہ دونوں بچے بھی حسین پہ قربان ہو گئے۔ عزادارو، اولاد عقیل کا سلسلہ جاری رہا، مسلم کے بچوں کے شبیہ تابوت آپ نے زیارت کر لی۔ آئیے 3 جنازے ایک ساتھ آپ کی نظروں کے سامنے اور آ رہے ہیں، پتہ ہے کس کے ہیں؟ یہ اولاد عقیل کے تابوت آ رہے ہیں۔ ایک عبداللہ بن عقیل ہیں، ایک محمد بن سعید بن عقیل ہیں، ایک ایک جعفر ابن عقیل ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ 3 تابوت آپ کی نظروں کے سامنے جو آ رہے ہیں، یہ جناب حضرت عقیل کے بیٹے ہیں۔ فقرہ پڑھوں، یعنی مولا امام حسین کے بھائیوں کا تابوت ہے۔ ایک ایک بھائی آتا رہا، آقا اذن وغا دے دیں، مولا رنگ کی رضا دے دیں۔ حسین ایک ایک بھائی کو اذن شہادت دیتے رہے، ایک ایک بھائی میدان میں آتا رہا، شہید ہوتا رہا، حسین جنازہ اٹھاتے رہے۔ مگر عزادارو، یہ جو 3 تابوت ہیں، اس میں 2 حسین کے بھائیوں کا تابوت ہے، ایک حسین کے بھتیجے کا تابوت ہے۔ یہ تابوت جو محمد بن سعید بن عقیل کا تابوت ہے، یہ آقا امام حسین کے بھتیجے تھے، یہ جناب سعید کے بیٹے تھے۔ عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ہے کہ یہ بھتیجا بھی حسین کا میدان کربلا میں تڑپ کے مر گیا۔ حسین نے اس میت کو بھی اٹھایا، خیمے میں جنازہ لے کے آئے، بیویوں میں کوہرام تھا، اولاد عقیل کا قصہ تمام ہو رہا تھا۔ حسین مرثیہ پڑھتے جا رہے تھے، میرے بھائیوں تم نے حسین کو تنہا کر دیا، اب تمہارے بعد حسین کا کوئی بھائی نہ بچے گا، ایک ایک کر کے سب حسین کو داغ مفارقت دے رہے ہو۔ لو نوجوانوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ ابھی 2-3 منٹ ہوا ہوگا، اتنی دیر میں تم نے کتنے تابوت کی شبیہ دیکھی؟ تم کہو گے 5، دیر نہ گزری 5 تابوت تمہاری نظروں سے گزر گئے۔ یہ صرف شبیہ تابوت گزری ہے، سوچو جس کی نظروں سے تابوت گزرا ہو اس حسین پہ کیا غربت ٹوٹی ہوگی۔ ارے سنو فقرہ، میرے مولا کی غربت کا سب سے بڑا عالم یہی تھا کہ حسین ایک میت لا کے خیمے میں رکھتے تھے کہ دوسرے بھائی کی آواز آتی، مولا میرا سلام قبول کیجئے۔ اللہ اکبر۔ لو عزادارو، اولاد عقیل کا قصہ تمام ہوا، ادھر عقیل کی اولادیں ماری گئیں، دیر نہ گزری تھی کہ ابھی حسین کے
چند برادران اور آگے بڑھے۔ اب کون؟ کہ اب اولاد علی کی باری تھی۔ سمجھ گئے نا آپ؟ اب حسین کے سگے بھائی حسین کے سامنے کھڑے تھے، ایک ایک کر کے آتے رہے، مولا اذن وغا دے دیں، آقا اذن وغا دے دیں۔ ہاں عزادارو، ابھی عقیل کے 3 بیٹوں کا تابوت دیکھا ہے نا، اور 3 اولاد کا تابوت دیکھا، آؤ اولاد علی کے تابوت دیکھو۔ یہ 4 تابوت جو تمہاری نظروں کے سامنے آ رہے ہیں، یہ مولا علی کے بیٹوں کے تابوت ہیں۔ ایک جعفر ابن علی ہے، ایک محمد بن علی ہے، ایک عثمان بن علی ہے، ایک عبد الرحمن بن علی ہے۔ عزیزان گرامی، پتہ ہے یہ حسین کے وہ بھائی ہیں جو مولا علی کے بیٹے تھے۔ آ کے کہتے رہے، مولا رن کی رضا دے دیں، آقا اذن وغا دے دیں۔ حسین ایک ایک بھائی کو اذن وغا دیتے رہے۔ یہ حسین کے سورما بھائی میدان میں آتے رہے، جنگ کرتے رہے، جنگ کرتے کرتے میدان قتال میں گرتے تھے، آواز دیتے تھے، آقا میرا سلام۔ حسین رو رو کے بھائیوں کے جنازے پہ پہنچتے تھے، کبھی جعفر کا جنازہ اٹھایا، کبھی محمد کا جنازہ اٹھایا، کبھی عمران کا جنازہ اٹھایا، کبھی عبداللہ کا جنازہ اٹھایا۔ ایک ایک جنازے پہ حسین گریا کرتے تھے اور رو رو کے کہتے تھے، میرے بھائیوں تم نے حسین کو تنہا چھوڑ دیا، تم نے حسین کی کمر توڑ دی۔ مگر عزیزو، لو حسین کے 4 بھائیوں کا جنازہ اٹھ گیا۔ آپ رو لیے؟ نہیں روئے۔ ہاں ایک فقرہ پڑھوں، شاید درد کا احساس جاگ جائے۔ عزیزو، یہ صرف حسین کے سگے بھائیوں کا تابوت نہیں تھا، یہ عباس کے بھی سگے بھائیوں کا تابوت ہے۔ سناؤں میں تمہیں؟ مدینے میں ایک بی بی ہوا کرتی تھی، اس بی بی کا نام تھا فاطمہ، فاطمہ کلابیہ، فاطمہ بنت اعظام۔ جب وہ بیاہ کے مولا علی کے گھر میں آئی تو قدرت نے انہیں بیٹوں کی سوغات دی۔ اتنے بیٹوں سے گود بھری کہ مدینے کے لوگ انہیں کہتے تھے ام البنین۔ ام کہتے ہیں ماں کو، بنین کہتے ہیں بیٹوں کو، یعنی بیٹوں والی ماں کہا جانے لگا۔ 4 بیٹے قدرت نے ام البنین کو دے دیے۔ مگر ہاں یہ فقرہ مر جانے کے لیے کافی ہے، جسے قدرت نے 4 بیٹے نوازے تھے نا، وہ چاروں کربلا میں حسین کے لیے ذبح ہو گئے۔ بعد کربلا ابھی آپ جائیں گے جنت البقیع کے یہاں شبیہ بنی ہوئی ہے، زیارت کریے گا۔ بعد کربلا ٹوٹی ہوئی بقیع میں وہ اجڑی ہوئی ماں آتی تھی، زمین پہ بیٹھ جاتی تھی اور بیٹھ کے غریبوں کی طرح سے زمین پہ نشان قبر کھینچتی تھی۔ ایک نشان بنائے، انگلی رکھ دے، انگلی رکھ کے کہتی تھی، میرے لال جعفر تو کربلا میں مار ڈالا گیا، تیری ماں ہوتی تو تجھے روتی، لیکن لال میں تھی نہیں، لیکن اے جعفر یہ ماں اب بھی تجھے نہیں روئے گی، میں روؤں گی تو اپنے حسین کو روؤں گی۔ پھر دوسرا نشان قبر، اس پہ بھی انگلی رکھ کے کہ میرے لال عمران تو کربلا میں مار ڈالا گیا، تیری ماں ہوتی تو تجھ پہ روتی، لیکن آج بھی رونے تجھے نہیں آئی ہوں، آج بھی روؤں گی تو اپنے حسین کو روؤں گی۔ پھر تیسرا نشان قبر کھینچ کے یہی فقرہ۔ پھر ایک مرتبہ چوتھا نشان قبر بناتی تھی، انگلی رکھ کے کہتی تھی، او میرے گھنگریلے بالوں والے عباس، ارے تو کربلا میں ذبح ہو گیا، یہ ماں ہوتی تو تجھے روتی، مگر لال میں اب بھی تجھے نہ روؤں گی، روؤں گی تو اپنے حسین کو۔ میں یہ سننا تھا ٹوٹی ہوئی بقیہ سے آواز، واپس آ، واپس آ۔ اللہ اکبر۔ بی بی ام البنین تڑپ گئی، تڑپ کے مڑ کے کہتی، شہزادی یہ کیا؟ کنیز کے بیٹے کا نام لے رہی ہو، کنیز کے بیٹے کا نام لے رہی ہو؟ ٹوٹی ہوئی بقیع سے آواز آئی، بی بی ام البنین اگر تو حسین کو روئے گی تو میں اپنے عباس کا ماتم۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ نوجوانوں، اولاد علی تک تمام ہو گئی، اولاد عقیل کا قصہ تمام ہوا۔ 9 تابوت تمہاری نظروں سے گزر گئے۔ کتنے تابوت کی زیارت کرنے آئے ہو؟ 18 تابوت کی۔ 9 تابوت تمہاری نظروں سے گزر گئے۔ کتنا وقت لگا؟ بالکل بھی وقت نہیں لگا، ہے نا؟ احساس ہے نا؟ لیکن سوچو حسین کو کتنا وقت لگا ہوگا۔ ایک ایک تابوت لا کے غریب رکھتا تھا، دوسرے کی آواز آتی، مولا میرا سلام۔ نہ عرض کروں، کبھی آپ نے خدا نہ کرے کسی کے گھر میں جنازہ ہوا ہوگا؟ ایک جنازہ اگر کسی کے گھر میں ہو جائے نا تو اسی ایک جنازے میں صبح سے شام ہو جاتی ہے۔ سوچو جس کے گھر سے 10 گھنٹے میں 72 جنازے نکل گئے ہو، اس حسین پہ کیا مصیبت ٹوٹی تھی۔ عزادارو، بھائی مار ڈالے گئے،
بھتیجے مار ڈالے گئے، اولاد عقیل کا قصہ تمام ہو گیا، اولاد علی ذبح ہوتی رہی۔ مگر عزیزو، ایک فقرہ پڑھنے کا دل چاہتا ہے۔ کربلا میں مارے تو سب گئے، مگر اگر آج دنیا پہ نظر ڈالے تو آج دنیا میں سادات ہے۔ حسنی سادات موجود ہے، حسینی سادات موجود ہے۔ یہ دو سادات کا موجود ہونا بتا رہا ہے کہ اولاد حسن بچی تھی، اولاد حسین بچی تھی۔ مگر ہاں، آؤ اسی شجرے میں ایک نام لوں۔ ایک بی بی ایسی بھی تھی جسے اللہ نے صرف 2 چراغ دیے تھے۔ ایک کا نام تھا اون، دوسرے کا نام تھا محمد۔ ارے حسن کے بیٹے بچ گیا تھا، حسین کی اولاد بچ گئی تھی، مگر اللہ نے 2 ہی چراغ زینب کو دیے تھے، اور دونوں چراغ کربلا کی آندھی میں گل ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزادارو، پتہ ہے اب تک میں نے آپ سے نہیں کہا تھا دیکھو جنازہ آ رہا ہے اس پہ رونا، اس پہ گریہ کرنا، لیکن اب بھی نہیں کہوں گا کہ اس جنازے پہ رونا۔ 2 جنازے ساتھ میں آئیں گے، لیکن یہ نہیں کہوں گا کہ رونا، صرف اتنا بتاؤں گا کہ یہ ان غریب کا جنازہ آ رہا ہے کہ جن کے جنازوں پہ جس کی ماں نہیں روئی۔ سمجھ گئے نا؟ اون و محمد غریب کا جنازہ آ رہا ہے۔ عزاداروں، رونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان جنازوں پہ ان کی ماں نہیں روئی۔ تاریخ کہتی ہے شب عاشور امام حسین خیموں کے تلایا پھر رہے تھے۔ حسین نے ایک ایک خیمے کا پردہ اٹھایا اور ایک ایک خیمے کا معائنہ کیا۔ ہاں، پہلے آپ بوسہ لے لیں، احترام سے بوسہ لے لیں، پھر انشاءاللہ میں مصائب پڑھے دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی، بفقرے سنیے، شب عاشور تھی، تمہارا مولا حسین تھا، خیموں کے تلایا حسین پھر رہے تھے، ایک ایک خیمے کا پردہ اٹھاتے تھے، آہستہ آہستہ آگے بڑھتے تھے۔ پردہ اٹھایا حسین نے، ایک ایک منظر دیکھا۔ ایک خیمہ دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک ماں ہے چاند سا بچہ لیے ہوئے، اس کی گہوارہ جنبانی کر رہی ہے، جھولا جھلا رہی ہے، اور زبان پہ مرثیے ہیں، او میرے حسلیوں والے لال، او میرے چاند، او میرے اصغر، تجھے کربلا کی خزاں نہ لگ جائے۔ ابھی حسین نے یہ مرثیہ سنا، خیمے کا پردہ گرا دیا۔ جوانوں سنو گے، غریب 57 برس کا آگے بڑھا، اس نے ایک خیمے کا پردہ اور اٹھایا۔ اب جو اس خیمے کا پردہ اٹھایا، کیا دیکھا؟ ایک ماں ہے جو اپنی 18 برس کی کمائی زانوں پہ لٹائے ہوئے اکبر کے بالوں میں انگلیاں پھیر پھیر کے کہہ رہی تھی، تیری شادی رچانے کا ارمان، تجھے دولہا بنانے کا ارمان، میرے لال سب خاک ہو جائے گا۔ حسین نے خیمے کا پردہ گرا دیا، برداشت نہ ہوا۔ سنو گے، آگے پہنچے، ایک اور خیمے کا پردہ اٹھایا۔ اب جو منزل ہے وہ سنو۔ اس خیمے کا پردہ اٹھایا تو دیکھا ماں ہے، ماں کے بچے ہیں، مامتا ہے، مگر ماں کے سامنے بچے سہمے ہوئے ہیں، اور ماں کہہ رہی دیکھ کل اگر قاسم سے پہلے نہ گئے، اکبر سے پہلے نہ مرے تو مودود نہ بخشے گی۔ بچے کہہ رہے اماں جان صبح ہونے دے، ہم دکھائیں گے کہ حیدر کرار کے واسطے جنگ کیسے کرتے ہیں۔ صبح ہوئی، بار بار آ کے کہا ماموں جان اذن وغا دے دے، ماموں جان رن کی رضا دے دے۔ حسین ان بچوں کو اجازت نہیں دیتے تھے۔ ایک فقرہ کہتے تھے کیا کائنات میں کوئی ایسا بھی غریب بھائی ہوگا جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی بہن کی گود اجڑ جائے؟ اجازت نہیں دیتے تھے۔ بچے مایوس ہو کے خیمے میں آئے، ماں نے پوچھا اب بھی زندہ ہو؟ بچوں نے رو کے کہا ماں صبح سے کئی دفعہ گئے مگر ماموں جان نے اجازت نہ دی۔ فقرہ سنو، علی کی بیٹی نے دوش پر ردہ ڈالی، چہرے پر نقاب لگائی، خدمت حسین میں آئی۔ ایک مرتبہ بہن نے بھائی کے سامنے آنچل پھیلا دیا، کاش یہ فقرہ پہنچے۔ بہن نے آنچل پھیلایا اور ایک فقرہ کا میرے بھیا یہ بتاؤ کیا بھائیوں پہ بہن کا کچھ حق ہوتا ہے؟ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہا بہت حق ہوتا ہے۔ بس زینب نے کہا بھیا اسی حق کا واسطہ اگر آج زینب کچھ مانگے تو نہ کرو گے؟ حسین نے کہا زینب مانگ۔ ایک ہاتھ سے اون کا بازو، دوسرا ہاتھ محمد کے سر پر، کہا میرے بچوں کو اذن وغا۔ حسین نے بچوں کو اجازت دے دی، مگر جب بچے زخموں سے چور ہو کے زمین پہ آئے، آواز دی ماموں میرا سلام۔ ادھر سے عباس دوڑے، ادھر سے حسین دوڑے، ہاشمی شیروں کو آتا دیکھ فوج میں بھگ ڈال، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، بچوں کی آواز ماموں جلدی آئیے۔ اللہ اکبر۔ سنو گے فقرہ، جب ماموں لوگ پہنچے ہیں
تو فقرہ سن لو۔ روایت کہتی لب ہل رہے تھے، ننھی ننھی لبوں سے آواز آ رہی تھی، مامو جان اماں سے کہیے گا ہم لڑتے لڑتے فرات تک آ گئے مگر ہم نے دریا کا رخ نہیں کیا، ہم نے پانی نہیں پیا۔ بچوں کا جنازہ اٹھایا گیا، مقتل سے خیمے میں آیا۔ روایتوں نے اتنا تو بتایا کہ بیویوں میں خوب شور گریہ بلند تھا، خوب گریہ بلند تھا، مگر ہاں اب ایک احساس پڑھ رہا ہوں، شاید آپ کی اس کیفیت تک دل پہنچے اور دماغ پہنچے کہ کیا ہوا کیا تھا، کہ ساری عورتیں رو رہی تھیں۔ مگر نوجوانوں، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے محلے میں یا آپ کے گھر میں کبھی دور سے کوئی جنازہ آیا ہو؟ جب باہر سے کوئی میت آتی ہے اور کسی اپنے عزیز کی میت ہو یا کسی کے اپنے لال کی میت ہو اور ماں کو اس کی میت پہ بلایا جاتا ہے، اور ایسے میں اگر ماں آئے اور آنسو نہ نکلے، ماں آئے اور چیخے نہ، ماں آئے اور چلائے نہ، ماں آئے اور تڑپے نہ، تو پتہ ہے محلے کی عورتیں کیا کرتی ہیں؟ اس ماں کو جھجھوڑ جھجھوڑ کے بتاتی، دیکھ تیرا بیٹے کا جنازہ ہے، دیکھ تیرے بیٹے کی میت ہے۔ بیویوں ایسا کیوں کرتی ہو؟ کہا اس لیے کرتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو شدت غم سے کلیجہ پھٹ جائے، یہ رو لے، اسے بتایا جاتا ہے تیرا لال آیا ہے۔ ارے ساری بیویاں رو رہی تھی، زینب کو بلایا گیا، علی کی بیٹی نہیں روئی، اور ان کو ایک طرف، محمد کو ایک طرف، سجدے میں سر رکھ کے کہا میرے اللہ تیرا شکر ہے زینب کی قربانی قبول۔ نہیں روئی علی کی بیٹی، کربلا رہی نہیں روئی، کوفے گئی نہیں روئی، 1 سال کی قید میں رہی نہیں روئی۔ مگر فقرہ کہوں، جب 1 سال کی قید کے بعد علی کی بیٹی کو رہائی ملی اور مدینے آئیں تو سجاد کے گھر میں قیام کیا۔ ابھی مولا سجاد کے گھر میں تھیں کہ ایک دن بازار میں جناب عبداللہ مولا سجاد کو ملے، کہتے میرے لال اپنی پھوپھی سے کہہ دے کہ ان کا اپنا گھر ہے، اگر مناسب سمجھے تو اپنے گھر میں تشریف لائیں۔ مولا سجاد نے فقرہ کہا، بی بی زینب اٹھی، شام کی قیدن، کمر خمیدہ، علی کی بیٹی، دوش پر ردا، چہرے پہ نقاب، یا علی کہتے کہتے آئیں۔ عبداللہ تو گھر میں نہ تھے، جیسے ہی دروازہ کھولا صحن خانہ میں پہنچتے ہی زینب سے چلا نہ گیا، زینب بیٹھ گئی۔ ابھی صحن خانہ میں بیٹھی زینب رو رہی تھی کہ پیچھے سے عبداللہ کی آواز آئی، بی بی تو کون ہے؟ بی بی تو کون ہے؟ یہاں کیوں رو رہی ہے؟ زینب نے کوئی جواب نہ دیا، گریہ بڑھا۔ عبداللہ نے کہا بی بی رونا ہے تو اپنے گھر جا، یہ تیرا گھر نہیں ہے۔ گریہ اور بڑھا۔ عزادارو شاید آپ سمجھ نہیں سکتے، اگر کوئی غم و درد میں ٹوٹا ہوا ہو اور کسی اپنے عزیز کی آواز سن لے تو گریہ بڑھ جاتا ہے۔ زینب اور تیز روئی۔ عبداللہ نے کہا بی بی یہ تیرا گھر نہیں ہے، یہ علی کی بیٹی زینب کا گھر ہے۔ بھئی سننا تھا، چادر ہٹائی کہ عبداللہ دنیا نے نہ پہچانا تو کیا تم بھی نہ پہچانو گے؟ میں زینب، اللہ میں زینب ہوں۔ عبداللہ نے زینب کو دیکھا، جھریاں، بال سفید، کمر خمیدہ زینب زارو قطار رو رہی ہے۔ زینب بی بی آپ ہے آپ؟ بی بی یہ کیا حال ہو گیا؟ اب روئی ہے علی کی بیٹی، عبداللہ میرا بھیا ذبح ہو گیا، میرے عباس کے بازو کاٹے گئے، میرے اکبر کا سینہ چھلی ہو گیا، میرا 4 سا یتیم بھتیجا پامال کر ڈالا گیا، عبداللہ خیمے جلائے گئے، چادر چھینی گئی۔ ارے عبداللہ تڑپ گئے۔ کہا بی بی حوصلہ، بی بی توقف، اپنے کو سنبھالے، بی بی چہرہ زرد ہو رہا ہے، بی بی کافی دیر سے دھوپ میں ہے، اے بی بی پہلے تو آپ اٹھیں اور سائے میں چلیں۔ عبداللہ نے چاہا کہ علی کی بیٹی کو سہارا دے، جیسے ہی سہارا دینے کے لیے عبداللہ جھکے، چاہا جھک کے دونوں بازو کو پکڑ کے اٹھا لے، ابھی بازووں پہ ہاتھ رکھا تھا، زینب کی چیخ عبداللہ ہاتھ ہٹاؤ، اس لیے کہ رسیوں کا ساتھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں اس مجمع میں سید زادے بھی کھڑے ہوں گے، سیدوں مر جانے کا مقام ہے۔ علی کی بیٹی چیخ کے کہتی عبداللہ رسیوں کا ساتھ۔ قیامت ہو گئی، قیامت، شمشیر پا عبداللہ کا قبضہ شمشیر پہ ہاتھ آیا۔ زینب نے کہا عبداللہ ٹھہر جاؤ، یہ کربلا نہیں ہے۔ عبداللہ سب اجڑ گیا کربلا میں، ہم لٹ گئے، چادر چھن گئی، عبداللہ کشا بکشا پھرایا گیا۔ دیر تک عبداللہ روئے ہیں۔ اٹھایا علی کی بیٹی کو، سنو، اٹھایا، لے کے آئے، جیسے ہی حجرے میں پہنچایا،
ابھی بیوی نے پہلا قدم حجرے میں رکھا تھا۔ نوجوانوں، جو زندگی بھر لیلا کے بیٹے کو روئی تھی، رباب کے بیٹے کو روئی تھی، آج جب مدینہ پہنچ کے اپنے حجرے میں قدم رکھا، کیا دیکھا؟ ننھے ننھے بستر۔ ارے ماں کا کلیجہ پڑ گیا، بستروں کے درمیان بیٹھ گئی، کبھی اون کا تکیہ کلیجے سے، کبھی محمد کا تکیہ، کربلا کا رقیہ۔ اے میرے لال اماں کو معاف کرنا، یہ ماں تجھے رو نہ سکے۔ اجرکم اللہ۔ لو عزادارو، اولاد زینب کے بھی تابوت کی زیارت ہو گئی۔ عزیزان گرامی، 9 تابوت کی زیارت ہو گئی۔ ہاں، اب زینب کے بیٹوں کو روئے ہو تو آؤ ان یتیموں کا بھی پرسہ لے لو۔ آپ کہیں گے کس کا؟ اولاد حسن کا پرسہ۔ 3 جنازے ہیں، 3 جنازے، ابوبکر بن حسن، عبداللہ بن حسن، قاسم بن حسن۔ یہ امام حسن کے بیٹے ہیں جو کربلا میں مارے گئے۔ ابوبکر حسن وہ تھے کہ جو حسین سے اجازت لے کے آئے، میدان قتال میں جہاد کیا، زخموں پہ زخم آئے، حسن کا بیٹا شہید ہو گیا۔ مگر جو عبداللہ ابن حسن تھے، ان کے لیے روایتوں نے لکھا یہ تب شہید ہو گئے کہ جب حسین تیروں کے آسمان پہ بلند تھے۔ خدا کسی چچا کو کسی بھتیجے کا یہ منظر نہ دکھائے۔ حسین تیروں کے آسمان پہ بلند تھے، شمر اپنا نجس قدم حسین کی پشت مبارک پہ رکھا تھا۔ یہ چھوٹا سا بچہ خیمے سے نکلا اور آواز دے کے کہہ رہا، او شمر، او لعنتی، کیا غضب کر رہا ہے؟ یہ بوسہ گاہ رسالت ہے، وہاں قدم رکھا ہوا ہے۔ شمر نے ایک تماچا اس ننھے سے معصوم کو مارا۔ ارے بچہ تیورا کے زمین پہ گرا۔ حسین کی آواز ہے، شمر، یہ میرا یتیم بھتیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، حسین کی نظروں کے سامنے وہ بچہ ذبح ہو گیا۔ 2 تابوت تو تم نے سن لیے، کیا تیسرے بھی تابوت کے لیے پڑھنا ہے؟ تابوت ہو تو پڑھا جائے، اس لیے کہ یہ وہ تابوت ہے کہ تمہاری نگاہیں دیکھ کے فیصلہ دیں گی کہ کس کا تابوت ہے۔ ارے اس تابوت کے لیے ایک فقرہ ہی کافی ہے کہ جناب قاسم کے لیے علامہ اظہر حسن زیدی کہا کرتے تھے کہ کیا پڑھو گے قاسم کا مصائب؟ ارے کربلا کا یہ وہ بے کا شہید ہے کہ جو کربلا میں قاسم بن کے آیا، مگر جب حسین لینے پہنچے تو قاسم تقسیم ہو گئے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزادارو، لاش کے ٹکڑے زمین کربلا پہ خط دے رہے تھے، ٹکڑے ٹکڑے جنازہ ہو چکا تھا۔ عزیزان گرامی، حضرت قاسم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پتہ ہے یہ ایسی غربت ہے حضرت قاسم کی۔ ایک فقرہ سن لو، ایک فقرہ بڑی آہستگی سے میں عرض کر رہا ہوں حضرت قاسم کی غربت کے لیے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا آپ کے شہروں میں 72 تابوت ہوتا ہے، 18 بنی ہاشم کے تابوت نکلتے ہیں۔ جب یہ تابوت مومنین کے سامنے سے گزرتے ہیں تو سینکڑوں ہاتھ مومنین کے تابوت پہ آتے ہیں بوسہ گاہی، بوسے کے لیے۔ مگر تابوت پہ ہوتا کیا ہے؟ تو پھول پڑے ہوتے ہیں۔ جب تمہارے سینکڑوں ہاتھ اس پھول سے ٹکراتے ہیں تو اکثر دیکھا ہوگا پھول کی پتیاں پھول سے جھڑ جھڑ کے زمین پہ گر جاتی ہیں۔ اکثر بچے احتراماً وہ پھول زمین سے چن لیتے ہیں تاکہ کسی شخص کا پیر ان پھولوں پہ نہ پڑے۔ یہ سب احترام ہے نا تمہارے یہاں۔ میں یہ اس لیے نہیں سنا رہا ہوں کہ تم اس وادی میں کھو جاؤ کہ پھول سے پتیاں کیسے جدا ہوتی ہیں، میں اس لیے بتا رہا ہوں اگر یہ منظر تمہاری نظروں کے سامنے ہے تو شاید حسین کی غربت تمہیں یاد آئی ہوگی۔ حسین میدان کربلا میں پہنچے، رو کے کہتے قاسم کہاں ہو میرے لال؟ آواز نہیں آئی۔ ارے گرد کربلا بلند تھی۔ حسین نے آگے بڑھ کے کہا اے ماں قاسم کہاں ہو؟ چچا بلا رہا ہے، کوئی آواز نہیں۔ کہا حسین پکار رہا ہے، کوئی آواز نہیں۔ روایت کہتے اب جو گھوڑا دوڑایا اور گھوڑا دوڑا کے گھوڑے کی پشت پہ کھڑے ہو گئے اور رو کے کہا قاسم امام وقت بلا رہا ہے، لاش کے ٹکڑوں سے آواز، چچا جلدی آئیے۔ ارے گھوڑوں کی ٹاپوں سے قاسم پامال۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزادارو، حسین نے لاشا اٹھایا۔ لاشا لاشے کی طرح نہیں تھا، اتنا جگہ جگہ سے خستہ تھا کہ حسین کے قاسم کا لاشا گٹھری جیسی صورت بن گیا۔ غریب نے جنازہ اٹھایا، روتا ہوا حسین اپنے بھتیجے کا جنازہ لے کے چلا۔ فوجوں نے شادیانے بجائے، خوشی کے باجے بجے، ایک اجڑی ہوئی ماں در خیمہ پہ آئی۔
عجیب مرثیے کا فن ہے، وہ عجیب مرثیے کا ایک شعر سن لیں۔ بی بی رو کے کہتی ہے بیوہ حسن باجے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے، کیسا لاشا میرے بچے کی بارات آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ قاسم کا جنازہ آیا، خوب گریہ ہو گیا۔ لو عزادارو، کتنے تابوت کی زیارت کر چکے؟ 12 شبیہ تابوت کی زیارت کر چکے۔ لیکن ہاں، اب جو تابوت آئے گا تو صرف تابوت نہیں آئے گا، ساتھ میں ایک نشانی بھی آئے گی۔ سمجھ گئے کس کا؟ نوجوانوں بتانے کی ضرورت ہے۔ اب تو عباس غازی کا تابوت آئے گا۔ ہاں ابھی تابوت نہیں آنا ہے، بس میں سہتا ہوں کہ آج غازی کے مصائب پہ ایک معجزہ پڑھ دوں۔ بھئی یہ معجزہ سن لو، بھئی یہی بہت ہے۔ مومنوں، تقریباً 11 برس ہو گئے، ہر سال شام غریبہ میں یہی پٹنہ میں ہی پڑھتا ہوں، ہر سال شام غریبہ آ کے پٹنہ پڑھتا ہوں۔ ایک دن انجمن حیدری کے لوگ ہمیں مولا عباس کی درگاہ لے گئے۔ وہاں پٹنہ میں نشیب کے علاقے میں ایک درگاہ بنی، چھوٹی سی، چمر ڈوریا محلے میں ہے۔ پوچھا گیا یہ کیا ہے؟ کہ مولا عباس کی درگاہ ہے۔ کہ کیا یہاں شیعہ آبادی ہے؟ عظیم آباد کبھی یہیں بستا تھا؟ کہا نہیں۔ کہ یہاں اہل سنت ہیں؟ کہا نہیں۔ کہ پھر ہندوؤں کے درمیان مولا عباس کی یہ عزاداری، یہ مولا عباس کی درگاہ کیوں ہے؟ کہ آپ کو کیا لگتا ہے عباس سے عقیدت صرف مسلمانوں کو نہیں ہے، نہ جانے کتنے ہندوؤں کو بھی آستھا ہے۔ عزیزان گرامی، دیکھیں ہم تو وہ لوگ ہیں ہر ایک کی آستھا کو خیال کرتے ہیں، ہر ایک کا سمان کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، پھر ہوا کیا؟ یہاں مولا عباس کی درگاہ کیوں بنی؟ کہ جب آپ کبھی جائیے گا تو وہاں کتابچے ہوں گے، اس میں وہ چھوٹی چھوٹی ہسٹری لکھی ہوگی، پتہ چل جائے گا کہ کیوں درگاہ بنی، کیوں چمر ڈوریا میں مولا عباس کا روضہ ہے۔ پتہ ہے روضہ نہیں تھا، ایک معجزہ ہوا تھا۔ کہ کیا ہوا تھا؟ کہ وہاں ایک ہندو عورت رہتی تھی، وہ مولا عباس کی معتقد تھی۔ اسے عباس سے اتنی آستھا تھی کہ جب جب محرم کی 8 تاریخ آتی تھی تو وہ اپنی زمین کی، کچی زمین کو لیپتی تھی، پاک کرتی تھی، صاف کرتی تھی، اور ایک سینی میں اشیاء نظر لے کے بیٹھ جاتی تھی، اور بیٹھ کے انتظار کرتی تھی کہ سیدوں کے محلے سے کوئی آ جاتا، کوئی عالم دین آ جاتا، آن کے میرے چھوٹے حضرت کی نیاز دے دیتا۔ ہوتا یہی تھا کہ پہلے پٹنہ نہیں تھا، شہر عظیم آباد ہوتا تھا۔ عظیم آباد سے کوئی آ جائے، کوئی عالم آ جائے، آن کے نظر دے دیتا تھا، عورت مطمئن ہو جاتی تھی۔ مگر عزیزوں، معجزہ یوں ہوا کہ ایک سال دریائے گنگا میں سیلاب آیا، باڑھ آئی تو اس کا مکان بہہ گیا، اس ہندو عورت کا مکان خاکستر ہو گیا۔ یہ جان بچا کے کہیں مضافات کے علاقے میں رہنے لگی۔ مگر ہاں، دن گزرتا گیا، مگر وہ دن بھی آیا کہ جب محرم کا چاند فلک سیاہ پر نمودار ہوا۔ ہندو عورت تھی مگر دل بھر آیا، کربلا کا رخ کر کے کہا عباس غازی، کیا اس برس میرے غریب خانے پہ تمہاری نیاز نہ ہوگی؟ یہ فقرہ کہا، رو کے چپ ہو گئی۔ کچھ دن گزرے، کوئی اس ہندو عورت کے پاس آیا، کہ بی بی تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ کہ کہاں جاؤں، گھر تو بہہ گیا ہے، سیلاب کی نظر ہو گیا ہے۔ کہا نا تجھے نہیں پتہ محرم آ گیا ہے، تو اپنے یہاں نظر دیتی تھی، جا دیکھ پانی نشیب کو اتر چکا ہے، تیرے گھر کی جگہ خالی ہو گئی ہے۔ یہ دوڑتی ہوئی جب اپنے گھر پہنچی تو گھر تو نہ تھا، گھر کی زمین تھی۔ لیکن عزیزو، اس نے پوچھا آج کیا تاریخ ہے؟ کسی نے کہا محرم کی 8 تاریخ ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کی جگہ کو لیپا، صاف کیا، پاک کیا، ایک سینی میں اشیاء نظر لے کے بیٹھ گئی، انتظار کرنے لگے کوئی سید آ جاتا، میرے چھوٹے حضرت کی نیاز دے دیتا، کوئی عالم دین آ جاتا، میرے چھوٹے حضرت کی نیاز دے دیتا۔ صبح سے شام ہو گئی، کوئی نہیں آیا، دل ملول ہوتا گیا۔ رات آ گئی، کوئی نہیں آیا، اندھیرا بڑھا، خوف طاری ہوا۔ اس نے دریائے گنگ کی طرف ہاتھ جوڑا، اور ہاتھ جوڑ کے کہا عباس غازی، صبح سے شام ہو گئی، کوئی نیاز دینے نہ آیا، یا تو آ کے نیاز دے دو یا کسی اور کو بھیج دو۔ یہ فقرہ کہہ کے بیٹھی تھی، پھر سوچ بھی رہی تھی کہ شہر عظیم آباد کے لوگوں کو پتہ ہے باڑھ آئی ہے، تو وہاں بیچارے کیسے آئیں گے، انہیں کیا پتہ کہ پانی نشیب میں چلا گیا ہے۔ سوچ رہی تھی کہ اتنے میں اس نے مڑ کے دیکھا کہ ایک عالم دین کھڑے ہیں، سر پر سیاہ ماما ہے، دوش پر ردا ہے،
یہ سمجھ گئی لگتا ہے شہر عظیم آباد میں کوئی عالم دین مجلس خطاب کرنے آیا ہے۔ یہ اسی اٹھی و عقیدت سے آ کے اس نے ہاتھ جوڑا کہ عالم دین میں صبح سے انتظار کرتی رہی، آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لے آئے، آئیے اشیاء نظر سینی میں رکھی ہے۔ بلا کے لائی عالم دین کو، جو آئے تھے وہ آ کے سینی کے پاس کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر انہوں نے قدم پیچھے کھینچا۔ ہندو عورت تھی، پوچھتی کیا نیاز ہو گئی؟ انہوں نے سر جھکا کے کہا ہاں نیاز ہو گئی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا حضرت میں پرارتھنا کرتی ہوں ایک دفعہ اور نیاز دے دے۔ وہ جو آئے تھے نا وہ پھر سینی کے پاس کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر قدم پیچھے کھینچا۔ ہندو عورت پوچھتی آقا حضرت عالم دین کیا نیاز ہو گئی؟ انہوں نے کہا ہاں نیاز ہو گئی۔ اس نے کہا میں آخری دفعہ آپ سے ونتی کرتی ہوں ایک دفعہ صحیح سے نیاز دے دے۔ وہ حضرت پھر آئے، سینی کے سامنے کھڑے رہے، تھوڑی دیر کھڑے رہے، پیروں کو پیچھے کھینچا۔ وہ عورت پوچھتی کیا نیاز ہو گئی؟ انہوں نے کہا ہاں نیاز ہو گئی۔ لو عزادارو اسی فقرے پہ مولا کا تابوت آنا ہے، مولا کا علم آنا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ انہوں نے کہا پھر نیاز ہو گئی تو وہ کہتی حضرت آپ کیا سمجھتے ہیں میں ہندو ہوں، مجھے بھی مولا سے آستھا عقیدت ہے، ہر سال میں اپنے غازی کی نیاز دلاتی ہوں، لیکن ہندو ہوں یہ تو نہیں پتہ کہ نیاز میں پڑھا کیا جاتا ہے، لیکن اتنا میں نے ہر سال دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی سید نیاز دینے آتا ہے تو وہ کیا پڑھتا ہے خدا معلوم، مگر جب بھی نیاز دینے کو کھڑا ہوتا ہے سب سے پہلے ہاتھوں کو اٹھا لیتا ہے۔ ارے ہاتھ نہ اٹھایا کیسی نیاز؟ آنے والے نے دعوت جب ہٹائی کہے بھی ہاتھ وہ اٹھائے جس کے ہاتھ سلامت۔ ارے میں عباس میرے ہاتھ کربلا میں قلم ہو گئے، یہ سکینہ کی محبت میں نظر ہو گئے۔ لو عزادارو اسی غازی کا علم آ رہا ہے، بڑھ کے پوسے لے لو جو بن ہاتھوں سے آج کائنات کو دے رہا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزادارو شان سے علم کو بوسے دے دا، شان سے علم کو، یہ اسی غازی کا علم مبارک ہے۔ ہاں ہاں اگر علم کو غور سے دیکھو تو ایک فقرہ پڑھوں، یہ دیکھو پھولوں کے پس منظر، یہ علم کو غور سے دیکھو، پھولوں کے عقب میں تمہیں ایک ننھی سی کوئی نعمت نظر آئی؟ ذرا غور سے دیکھو، پوچھو بزرگوں سے، پوچھو علماء سے، پوچھو یہ کیا ہے جو علم میں یہ چیز بندھی رہتی ہے؟ ہر کوئی کہتا ہے یہ مشک سکینہ کی شبیہ ہے، کتنے ارمانوں سے باندھا تھا بی بی نے، لیکن عزیزان گرامی خدا کی لعنت ہو ارملا پر کہ اس نے ایسا تیر چلایا جو مشک سکینہ کو چھیدتا ہوا عباس کے دل میں پیوست ہو گیا۔ غازی نے کہا اس پہ وفادار اب میں خیمے میں نہ جاؤں گا، رخ پھیر لوں گا۔ کاس پہ وفادار تو بھی رخ پھیر لے۔ بازادارو ذوالجنا گھوڑے نے اپنا رخ پھیرا، ادھر مرتجز نے رخ پھیرا، ادھر جتنے تیر عباس کی پشت پہ چل رہے تھے سارے تیر آنکھوں پر، پیشانی پر، گلے پر، سینے پر۔ ایک آنکھ میں تیر آیا، غازی نے سر جھکا کے چاہا گھٹنوں میں الجھا کے تیر نکالوں، اب اس سر جھکایا تھا کہ ایک ظالم نے ایک آہنی گر سر پہ مارا۔ عباس بے تابانہ زمین پہ آیا، آواز دی آقا میرا سلام، اللہ اکبر۔ لو عزادارو اسی عباس کا علم آ رہا ہے۔ نوجوانوں اللہ تمہارے بازوؤں کو سلامت رکھے، تمہاری نظروں کے سامنے سے علم غازی ابو الفضل عباس رواں دواں ہے، اور آگے آگے علم ہے، پیچھے پیچھے تابوت ہے، مگر آج جوانوں تم نے علم اٹھایا ہے نا۔ کل یہ علم جب مقتل سے خیمے میں آیا تو اکبر نے علم اٹھایا ہوا تھا، حسین غریب ماتم کرتے ہوئے مرثیہ پڑھ رہے تھے، الان انکسر ظہری وقلت حیلتی عباس، تیرے مرنے نے کمر توڑ دی، عباس راہ چارہ مسدود ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ سنو مصرے پڑھوں میں، مقتل سے روتے پیٹتے گھر میں حسین آئے، بیٹھی ہوئی تھی بیبیاں ماتم کے سب بچھائے، خون میں بھرا ہوا علی اکبر علم جو لائے، ایک غل ہوا کہ مر گئے عباس ہائے ہائے۔ ارے سر کھولنے کو زوجہ عباس ہٹ گئی اور منہ پیٹ کر علم سے سکینہ لپٹ گئی۔ اے چچا اب پیاس بجھ گئی، اب میں سیراب ہو گئی، اب کبھی پانی کا شکوہ نہ کروں گی۔ لو عزادارو بڑا وقت لے لیا نا میں نے، بہت جلدی جلدی نقابت کرنا تھی۔ ہاں عباس غازی کے علم و تابوت کی زیارت ہو گئی، 15 شبیہ کی زیارت ہو چکی ہے۔
ابھی عباس کے جانے سے جس حسین کی کمر ٹوٹی تھی نا، اب حسین کی نگاہیں کمزور ہونے کو ہیں۔ آپ کہو گے کیسے؟ کہ اس لیے کہ 18 برس کی کمائی حسین کی نظروں کے سامنے رو رو کے ایک ہی دعائی تھی، بابا اذن وغا۔ ہمیشہ کی طرح حسین نے پھر وہی کہا، جس نے 18 برس پالا ہے اس سے اجازت لو۔ اکبر خیمے میں آ کے کہتے پھوپھی اماں رن کی رضا دے دے، اذن وغا دے دے۔ حسین نے اکبر نے جیسے ہی کہا، زینب کہتی میرے لال 18 برس پالا ہے اکبر، شادی رچانے کا ارمان، دولہا بنانے کا ارمان، اکبر سب خون ہو جائے گا۔ کہ آپ افضل ہیں یا اماں زہرا؟ زینب چپ ہو گئی، کہتی میرے لال کہاں وہ مخدومہ، کہاں یہ کنیز، کیسا سوال کرتے ہو اکبر، یہ کیسی باتیں ہیں؟ کہ پھر پھوپھی اماں سوچو، اگر زہرا کا لال نرغہ عادہ میں گھرا ہو تو کیا تم اپنے لال کو قربان نہ کرو گی؟ چپ ہو گئی علی کی بیٹی، رو کے کہا جا اکبر خدا حافظ۔ اکبر نے قدم بڑھایا، زینب کہتی میرے لال جا رہے ہو، ذرا ماں سے تو رخصت ہو لو۔ اماں کے خیمے کی طرف آئے، اماں اجازت ہے؟ سنیے زہرا کے خاندان کی بہو کا معیار دیکھو۔ کہ میرے لال جب آقا زادیاں ہاں کہہ چکی تو کنیز روکنے والی کون؟ جا میرے اکبر خدا حافظ۔ اکبر میدان میں آئے، لو میں تفصیل نہیں پڑھتا، وقت نہیں ہے، ہاں ایک جملہ سن لو۔ جب حسین گرتے پڑتے پیچھے آئے، اکبر نے کہا بابا جب ہاں کہہ چکے ہیں تو پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ کہ میرے لال کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں اندازہ ہوتا باپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ جاؤ اکبر، بابا نہ آئے گا، مگر عزادارو فقرہ سنو خدا کی لعنت و سنان ابن انس پر کہ جیسے اکبر میدان کارزار میں دوبارہ آئے ہیں، سنان نے چھپ کے اکبر کے سینے پہ ایسا نیزہ مارا کہ وہ نیزہ سینے کو توڑ کر کلیجے میں پیوست ہو گیا۔ اکبر تیورا کے زمین پہ گرے، آواز دی بابا میرا سلام۔ لکھا ہے اکبر کی آواز آئی، باپ زمین کربلا پہ گرا۔ حسین کو اکبر کی محبت نے مجبور کیا، حسین اٹھ کے پھر دوڑے، ضعیفی دامنگیر ہوئی، حسین گر گئے۔ اکبر کی محبت نے دم بھرا، حسین پھر دوڑے، ضعیفی پھر دامن سے لپٹ گئی، حسین گر گئے۔ نہ میں فقرہ بدلوں، روایت کہتی اکبر کے جنازے پہ جاتے وقت 12 مرتبہ غریب گرا ہے، 12 مرتبہ حسین اٹھے ہیں، مگر جب 13ویں مرتبہ گرے تو حسین سے چلا نہ گیا۔ روایت کہتی پیدار بر لاش پسار زانو بزانو رسید، حسین اکبر کے میت پہ گھٹنیوں کے بعد او میرا لال، اے اکبر کا آواز آئے لیا لیا یا ابی۔ اب جو حسین پہنچے کیا دیکھا؟ سینے پہ ہاتھ، ایڑیاں رگڑے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لو عزادارو اسی اکبر کا تابوت ہے، تابوت کی زیارت کرو، بس فقرہ سنو۔ ایڑیاں رگڑ رہے، حسین قریب پہنچے، اکبر کے قریب پہنچے، میرے لال کیا ہو گیا؟ بابا مجھے کچھ نہیں ہوا۔ حسین پھر کہتے ہیں اکبر بتاؤ کیا ہو گیا لال؟ کہ بابا کچھ نہیں ہوا۔ حسین نے کہا اکبر تیرا باپ ہوں، باپ سے نہ چھپا میرے لال، کیا ہو گیا؟ کہ بابا مجھے کچھ نہیں ہوا۔ فقرہ سنو گے، ادھر ہے شہ کو خیال اکبر، ادھر ہے اکبر کو فکر بابا، وہ زخم جھک جھک کے دیکھتے ہیں، وہ درد باتوں میں ٹالتے ہیں، بابا مجھے کچھ نہیں ہوا۔ حسین کہتے کچھ نہیں ہوا تو ایڑیاں کیوں رگڑ رہے ہو؟ رو کے کہا بابا سینے میں نیزہ۔ حسین نے آستینیں سنبھالی، اکبر کے زخم میں ہاتھ ڈالا، ٹوٹی ہوئی ہنی کو پکڑا، اب جو نیزے کو کھینچا ساتھ میں کلیجہ، ہل گئی زمین کربلا۔ بچے کی آواز گونجی، بابا روح منہ پھیر لو، بابا منہ پھیر لو۔ جوان کا دم بڑی مشکل سے نکلتا ہے، بس یہ لفظ کہنا تھا مشکل سے دم نکلتا ہے۔ باپ نے اپنے بیٹے کو اپنی آغوش میں بھر لیا، صاحبان اولاد ہیں، یہ فقرہ سنیے گا، اور رو کے کہتے اکبر چھوڑ نہ جانا، ظالم تانے دیں گے، اکبر تیرے بعد دنیا خاک ہے، اے اکبر میں تجھے مرنے نہیں دوں گا، اکبر زندگی بھر تیری خواہش زینب نے پوری کی ہے، اکبر کوئی خواہش ہو تو بتا دے۔ رو کے کہتے بابا اب خواہشوں کا دم گھٹ چکا ہے، اے بابا اب کوئی خواہش نہیں رہی۔ حسین رو کے کہتے اکبر باپ باپ، باپ کی تمنا ہوتی ہے بیٹا کچھ مانگے باپ اسے دے، اکبر کوئی خواہش ہو تو بیان کرو،
रो के अकबर ने कहा बाबा कोई ख्वाहिश नहीं है। बाबा एक तमन्ना सी थी। हाँ मेरे लाल क्या तमन्ना थी? सुनोगे जवानों, अल्लाह तुम्हारी बहनों का पर्दा सलामत रखे। अकबर कहते बाबा एक तमन्ना सी थी। क्या थी मेरे लाल? का बाबा जब मदीने से चला था तो मैंने सुगरा से वादा किया था बहन लेने आऊंगा। ए बाबा मुझे सुगरा दिखा दो, मैं सुगरा देखूंगा। हुसैन ने उंगलियां उठाई, नजर आई बहन? नहीं बाबा। भैया की कब्र पर? नहीं बाबा। अम्मा की लहद पर? नहीं बाबा। नाना के रोजे पर? नहीं बाबा। जब अकबर को बहन नहीं दिखी, बर्दाश्त करोगे जवानों? रो के कहते बाबा हाथ हटा लो, बाबा उंगलियां हटा लो, इस गरीब के मुकद्दर में सुगरा का दीदार नहीं है। हुसैन ने कहा अकबर दिल छोटा ना कर, तेरा बाप साहिब एजाज है। अकबर मैं तुझे सुगरा दिखाऊंगा। अकबर रो के कहते बाबा सुगरा मेरे मुकद्दर में नहीं। हुसैन कहते अकबर दिल छोटा ना कर, उंगलियों के दरमियान गौर से देख, सुगरा तुझे मज़ारों में नहीं मिलेगी, जहाँ से तू सवार हुआ था उस मकाम पे देख। अकबर ने गौर से देखा। हुसैन कहते नज़र आई बहन? कहा नहीं बाबा। हुसैन कहते कैसे भाई हो, इतनी जल्दी बहन पहचानने से इनकार कर गए? अकबर ने रो के कहा बाबा सुगरा नहीं। हुसैन ने रो के कहा सुगरा नहीं तो कौन है? कहा बाबा एक ज़ईफ़ा, कमर खमीदा, असा का सहारा, मर्सिया गुना, ए जाने वाले वादा करके ना बहन फिराक में ज़ईफ़। अजरुकुम अल्लाह। लो आज़ादारो, हम शबीह पैगंबर हज़रत अली अकबर के ताबूत की ज़ियारत हो गई। बस सिर्फ़ और सिर्फ तो ताबूत है। ताबूत भी क्या, एक गहवारा है और एक गरीब का ताबूत है। बचे जो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। जैसे चाहे वैसे आप पुरसा दे लें, बस दो दो फ़िक्रे सुन लो। अज़ीज़ान गिरामी, अकबर को खो के हुसैन इतने गरीब हो गए कि लरस के लड़खड़ा के कभी दाएं जाते कभी बाएं जाते। ज़ुबान पे मरसिया था, हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना, हल मिन मुईनिन युईयुना। हुसैन सदा बुलंद कर रहे थे। इस सदा पे एक बंदा नहीं था जो लब्बैक कह दे। बस शहीदों की कटी हुई गर्दनें लब्बैक या अपना रसूल अल्लाह। घर पे आए, खैमे से रोने की आवाज़ आई। गरीब ने पूछा बहन क्या कोई बच्चा प्यास से मर गया? कहा नहीं भैया कोई प्यास से मरा नहीं, मगर आपकी आवाज़ में इतना दर्द था कि असगर झूले में न रह सका। हुसैन कहते लाओ मेरे बच्चे को, शायद जालिम इसे पानी पिला दे। नौजवानों फ़िक्रा सुनो, ये वो मसाइब है जिसे कायनात इंसानियत सोच सोच के रोज़ती है। हुसैन कहाँ लाए? अपने असगर को दामन में लपेटा, धूप से बचाया। मुहक्किकीन कहते हैं उस वक्त करबला की ज़मीन का टेम्परेचर 62 डिग्री था। हुसैन ने अपना चांद लिया, एबा के दामन में लपेटा, घोड़े पर सवार हुए, घोड़ा दौड़ाते हुए आए, ज़ालिमों को अपना असगर दिखाया और असगर दिखा के कहा ज़ालिमों अगर तुम्हारी नज़र में मैं ख़तावार हूँ तो मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा है, इसे ज़रा सा पानी दे दो। आवाज़ आई हुसैन सारी दुनिया पानी पानी हो जाए तो भी न देंगे। हुसैन ने कहा अच्छा तो तुम ये समझते हो इसके बहाने मैं पानी पी लूँगा? तो लो मैं इसे जलती हुई ज़मीन पे लिटाए देता हूँ, तो मान के अपने हाथों से पानी पिला दो, मर जाने का मकाम है। इधर हुसैन ने बच्चे को लिटाया था। रिवायतें कितने एहतियात से उलमा ने लिखा है कि असगर माहिए बेआब की तरह तड़पने लगे। अब ये फ़िक्रा अगर जवान समझ जाए तो यही मसाइब है। जानते हो क्या होता है माहिए बेआब? माही कहते हैं मछली को, बेआब कहते हैं बिन पानी की मछली को। जब मछली को पानी से निकालो ना तो जब तक उसमें जान होती है तो कभी दाई करवाट, कभी बाई करवाट, कभी दाई करवाट, कभी बाई करवाट, मगर जब जान निकलने लगती है तो फिर वो तड़प नहीं पाती, फिर वो नन्ना समूह कभी खोलती है कभी बंद करती है। अब समझ गए उलमा ने कितनी एहतियात से असगर लिख दिया। अरे हुसैन ने लिटाया तो कभी दाई तरफ कभी बाई तरफ। अब जो गरीब ने अपना बच्चा उठाया तो नन्ना समूह कभी खोलते हैं कभी बंद करते। फौज में तला दो और मौला का तीर चला, फनक़लब सभी अला यदिल इमाम, असगर बाप के हाथों में पलट गया।
اجروں کو بدل لیا، اجروں کو بدل لیا۔ لو عزادارو، اسی باب الحوائج کے شبیہ گہوارہ آ رہا ہے، اسی اصغر بے شیر کا شبیہ گہوارہ ہے۔ ہاں ہاں، یہ میرے مولا علی اصغر کا ایک لقب باب الحوائج ہے۔ نوجوانوں، جو بھی دعائیں لے کے آئے ہو ضرور مانگ لینا۔ ہاں، ایک دعا میں کرا دوں، آمین کہہ لینا۔ میرے معبود، تجھے رباب کے اصغر کا واسطہ، ہماری جو بہنیں بے اولاد ہیں انہیں رباب کے اصغر کے صدقے میں نعمت اولاد سے سرفراز کر دے۔ بعزیزان گرامی، حسین کا اصغر حسین کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا۔ اب سنو فقرہ، تیر تھا، غریب نے تیر کھینچا، سوکھے ہوئے گلے سے خون بھی کتنا بہتا، چلو بڑھایا تو چند قطرے خون گرے۔ آسمان نے منع کیا، زمین نے انکار کیا، غریب نے چہرے پہ مل لیا۔ چہرے پہ ملے، 7 دفعہ آگے 7 دفعہ پیچھے، آخر میں کہی دیا رباب جا تیرا بچہ سیراب ہو گیا۔ ماں نے بچے کو پیار کیا، مگر جب مامتا تڑپی تو رو کے کہا میرے لال، تیرے سن کے تو جانور ذبح نہیں ہوتے، تو نہر ہو گیا۔ اللہ اکبر، مر گیا رباب کا اصغر۔ اتنا روئی ہے رباب اپنے اصغر پر کہ حسین کو یقین ہو گیا اگر رباب سے اصغر نہ لیا تو رباب مر جائے گی۔ اپنا اصغر لیا، خیمے کے عقب پہ آئے، ایک ہاتھ میں جنازہ ہے، ایک ہاتھ سے قبر بنا رہے ہیں۔ صاحبان اولاد ہیں آپ، خدا کسی باپ کو کبھی اتنا غریب نہ کرے جتنا فاطمہ کا لال ہوا ہے۔ ہاتھ میں جنازہ، قبر بنا رہے ہیں، قبر بنا رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے نا، قبر اصغر کی بنانے میں بڑی دیر لگی، شہ کو ایک چاند چھپانے میں بڑی دیر لگی۔ ابھی مصائب میں قبلہ سے سنا تھا نا، قبر بنانے کے بعد بھی دیر تک حسین آنسوؤں کا نذرانہ اصغر کی قبر پہ پہنچاتے رہے، مگر میں ہٹ کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، دیر کیوں لگ رہی تھی؟ حسین روتے جاتے تھے، دھیرے دھیرے خاک ڈالتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ راوی کہتا صرف رو نہیں رہے تھے، ایک مرثیہ بھی پڑھ رہے تھے، لب ہل رہا تھا۔ راوی سے پوچھا کہ کیا لب کیا ہل رہا تھا حسین، کیا کہہ رہے تھے؟ کہ اصغر کے رخ پر اور اصغر کے جسم پہ خاک ڈال ڈال کے حسین رو رو کے کہہ رہے تھے، یہ میرا اکبر تھوڑی ہے جو گھوڑوں کے ٹاپوں کو برداشت کر پائے گا، یہ میرا اصغر عباس تھوڑی ہے جو پامالی لاش برداشت کر پائے گا۔ یہ کہہ کے اپنے اصغر کو چھپا دیا، مگر میں کہوں گا مولا اصغر کو دفن کر کے دستے ظلم سے محفوظ تو کر دیا، مگر جب 11 محرم آئی سروں کا شمار ہوا تو ایک ظالم نے نم زمین پہ نیزے میں الجھ کر اصغر کا جنازہ، ماں فریاد آئے میرا لال۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہو گئی مجلس، دے چکے آپ پرسہ، بس عزیزو ختم ہو گئی گفتگو، دامن وقت میں گنجائش نہیں، ختم ہو گئی گفتگو۔ بس ایک فقرہ کہوں گا ان جوانوں کی خدمت میں، بزرگوں کی خدمت میں۔ تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا نا آپ کو کھڑے ہوئے، جتنی دیر سے کھڑے ہو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کمر میں، پیروں میں، ایک پیر اٹھاتے ہوگے دوسرا رکھتے ہوگے، دوسرا اٹھاتے ہوگے پہلا رکھتے ہوگے۔ سادات کرام یہاں موجود ہیں، میرے پیچھے علماء سادات موجود ہیں۔ ایک فقرہ عرض کروں، کتنی دیر سے کھڑے ہو؟ 1 گھنٹے سے نا، پیر اٹھاتے ہو رکھتے ہو رکھتے ہو اٹھاتے ہو، یہ کیفیت تمہاری صرف 1 گھنٹے میں ہو گئی۔ سوچو علی کی بیٹیوں نے ایک وقت میں 16 اذانیں سنی ہے۔ اس سجاد کا دل سے پوچھو جس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی، پیروں میں بیڑی، کمر میں لنگر، گلے میں توقے خاردار۔ اللہ اکبر، کتنا پھرایا گیا ہے، کتنا گھسیٹا گیا ہے۔ پرسیہ سنو عابد بیمار کا، کیسے کیسے گھسیٹا گیا ہے۔ نہیں پڑھتا میں مصائب، بس غریب کا تابوت آئے گا، جہاں میں مصائب چھوڑوں اسی پہ مولا کا تابوت آئے گا۔ ٹوٹ کے بوسے لینا، کاندھے دے دینا۔ اس کا کاندھا دینے آج جمع ہوئے ہو جس کا کوئی کاندھا دینے والا نہ تھا۔ بیٹا تھا تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں توق، بہنیں تھی ہاتھ پسے گردن بدھا ہوا، منادیوں کی ندا، تماشائیوں آؤ علی کی بیٹیاں جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزادارو سمجھ نہیں آتا کہ کیا پڑھوں، بس یہ سن لو، اصغر دفنانے کے بعد غریب نے اپنی بہنوں کو رو رو کے کہا، زینب تم پر سلام، رقیہ تم پر سلام، ماں کی بوڑھی کنیز فضہ تم پر سلام۔ حمید ابن مسلم کی روایت ہے، وہ کہتا جب حسین جا رہے تھے تو 17 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا ہے،
17 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھ گرا ہے. ایسا لگتا تھا جیسے چہیتا بھائی نکل رہا ہو, بہنیں دامن تھام لیتی ہوں. سنیں گے عزیزو, تمہارے یہاں اگر دشمن تمہارا گھر گھیر لے تو اگر تمہارے 2-4 بھائی ہوں تو شاید بہنوں کو قرار آئے, لیکن اگر اکلوتا بھائی ہو تو بہنوں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. ہاں آؤ, میں تمہیں زیادہ احساس نہیں کرا رہا ہوں, میں ایک منزل پہ لے آ رہا ہوں. حسین جب آئے تو اکیلے تھے, سجاد غش پہ پڑے تھے, زینب جیسی بہن تھی. روایت کہتی اس وقت 7 بہنیں حسین کی خیموں میں تھیں. زینب نے کہا بھیا ہم بہنوں کی خواہش ہے کہ ہم بہنیں ایک حلقہ بنا لیتے ہیں, آپ ایک لمحے کو حلقے میں آ جائیں تاکہ ہر بہن آپ کو آخری نظر دیکھ لے. بہنوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا, حلقہ بنایا, حسین حلقے میں کھڑے ہو گئے. دیر نہ گزری حسین نے زینب کا ہاتھ پکڑا, حلقے کو توڑ کے آگے بڑھے. چہنے والی بہن نے گلے میں باہیں ڈال دی, بھیا ہمیں کس پہ چھوڑے جا رہے؟ بس عزادارو, لو مجلس تمام ہو گئی. سنو فقرہ, بس ایک فقرہ میں پڑھوں گا احساس کا, مصائب تمام ہے. عزیزان گرامی مجھ سے پڑھا بھی نہیں جا رہا, بس اسی فقرے پہ مجلس تمام ہے. روایت کہتی ادھر حسین جانے لگے, بہنوں نے دامن تھام لیا. اب سارے نوجوان مجھے بتائیں, میں مصائب نہیں پڑھ رہا, احساس پڑھ رہا ہوں. یہ بتاؤ کبھی کسب معاش کے لیے, کبھی حلال روزی کے لیے پردیس گئے ہو؟ جاتے ہو پردیس؟ اکثر افراد جاتے ہوں گے. پتہ ہے جب تم پردیس جاتے ہو تو تمہارے گھر میں تمہارے لیے سب سے زیادہ پریشان کون ہوتا ہے؟ بتاؤں, تمہاری روانگی اور رخصت کے وقت سب سے زیادہ جو پریشان ہوتا ہے تمہاری ماں ہوتی ہے. کیسے؟ اس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے, ایک ہاتھ میں امام ضامن ہوتی ہے. کبھی حجرے میں, کبھی صحن خانہ میں, کبھی حجرے میں, کبھی صحن خانہ میں دوڑتی رہتی. یہ بھی کہتی رہتی انہیں بھی بلا لو, انہیں بھی بلا لو, عزیزوں کو بلا لو, خاندان والے کو بلا لو, کہہ دو میرا بیٹا پردیس جا رہا ہے. سب کو بلاتی ہے. مگر جب تم گھر سے نکلتے ہو تو کچھ بزرگ تمہیں چھوڑتے ہیں, تمہارے دوست احباب اسٹیشن تک پہنچاتے ہیں, لیکن جب تم گھر سے نکلتے ہو تو تمہیں قرآن کے سائے میں ماں نکالتی ہے, تمہارے بازو پہ امام ضامن باندھتی ہے. جب تم نکلتے ہو تو کوئی نہیں روتا, مگر جو پھوٹ پھوٹ کے روتی ہے وہ تمہاری ماں ہوتی ہے. بنا شرمائے روتی ہے, اسے غیرت نہیں آتی مہمانوں سے, رشتہ داروں سے, خاندان والوں سے. روتی ہے میرا بیٹا جا رہا ہے, میرا بیٹا جا رہا ہے. مگر فقرہ پڑھوں یہیں تک آپ کو لانا تھا. ماں کا گریہ تو سب دیکھ لیتے ہیں, مگر نوجوانوں ایک کوئی اور ہوتا ہے جو مہمانوں کے سامنے نہیں روتی. وہ حجرے میں جا کے اپنا آنچل اپنے منہ پہ رکھ کے چھپ چھپ کے روتی ہے. وہ تمہاری اپنی بہن ہوتی ہے, کہتی ہے ارے میرا بھیا جا رہا ہے, ارے میرا ماجایا جا رہا ہے, ارے میری ڈھارس جا رہا ہے. ارے جوانوں تمہاری بہنوں کو پتا ہوتا ہے میرا بھائی آئے گا, 1 سال بعد آئے گا, 2 سال بعد آئے گا, پھر بھی روتی ہے. کوئی زینب سے پوچھو جسے پتا حسین جا رہا ہے, اب واپس نہ آئیں گے. لو آزادارو, حسین میدان میں آئے. ایک نے دائیں بازو پہ وار, دوسرے نے بائیں پہ تلوار, سینے پہ پیشاک پہ نیزہ, آنکھوں پہ پیشاک, پیشانی پہ نیزہ, سینے پہ حسین کے تیر. ارے غریب گھوڑے پہ نہ سنبھل سکا, زمین پہ آیا, شبر کا خنجر چلا, فضا میں آواز, اللہ قتل الحسین بکربلا, اللہ ذبح الحسین بکربلا. زلجنا آگے بڑھا, اے سکینہ بابا مارا گیا. صلی اللہ علیہ یا عبداللہ والروح التي حلت بفلوك عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر لحظ مني لزيارتكم. السلام على الحسين
سبحان